پیارے دوستو، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات آسمان کی جانب انگلی کر کر بیان فرما رہے تھے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی مبارک کلمات 13 مرتبہ پڑھ لے گا تو ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو، تو ان 13 کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے اور دنیا مافیہ کے شر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ و مامون رہیں گی۔ وہ 13 کلمات اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنورین فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے تمہاری موت قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 13 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب جبرائیل امین نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرماتے ہیں۔ بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو بلا شبہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کی پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو، وہی آپ کی محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، ایک جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجوروں کی درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بن جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا پیغام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ وہ درخت اور پتھر ایسے آپس میں جڑ گئے کہ ایک دیوار کی طرح بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ شریف کی قریبی آبادیوں کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ جس بھی پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے وہی آپ کو سلام و نیاز پیش کرتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی رسالت کا پیام لے کر حاضر ہوئے تو وہ بھی جس راستے سے گزرتے تمام درخت اور پتھر انہیں مبارکباد دیتے اور سلام عرض کرتے۔ ان کی دعا پر مکانات اور دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیہاتوں کو اسلام کی دعوت فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی کون پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کے اسلام میں داخل ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک بول کے درخت کو اشارہ فرمایا۔ وہ زمین چیرتا ہوا سب کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا
آپ کے سامنے آ کر رک گیا اور آپ کے رسول برحق ہونے کی گواہی بھی دی، اور پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلے گیا تو وہ اعرابی اپنے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک اور اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تاکہ اس کے لیے نشان ہدایت بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اسے آپ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ اعرابی گیا اور اس درخت کو آپ کا پیغام دیا۔ وہ درخت فرمان رسول مانتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ببول یا بیری کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے دعوے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں درخت، تو اسی وقت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ جناب، جب جنات نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ طائف کے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے۔ اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ آپ کے راستے میں ایک بیری کا درخت تھا، لیکن جب آپ اس کے قریب گئے تو وہ درخت خود بخود دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ جب تھوڑا سا سفر اور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو دینے والا اور رکنے والا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکی رہی۔ پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پانے کی غرض سے آپ سے کوئی دلیل طلب کی تو آپ نے اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور پھر آپ کے حکم سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ پیارے دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی چھت کھجور کے خشک درختوں پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے جو سب کا جانا پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، حاضرین مجلس نے اس کھجور کے تنے میں سے اونٹ کی آواز کے مشابہ آواز سنی، حتیٰ کہ پوری مسجد اس کے رونے اور فریاد کرنے سے لرز اٹھی۔ اس کی انکساری اور آہ و بکا سے لوگ بھی رونے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست قدوس اس تنے کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اگر آپ اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک اسی کیفیت میں رہتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے گلے لگایا اور پھر حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اسے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں واپس ان درختوں میں سے کر دیا جائے جو تمہارے ساتھی باغ میں پھل دیتے ہیں، تمہارے شاخیں، جڑیں، پتے سب بھی دوبارہ اگ آئے تو تمہارے ساتھ بھی دوسرے درختوں کی طرح کھجوروں کے گچھے لگیں گے، اور اگر اس کی بجائے تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں گاڑ دوں تو اس سوکھے تنے نے عرض کیا کہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے جنتی درخت بنا دے۔ اس نے آپ کی ابدی قدم بوسی کو ترجیح دی اور دار فنا کے مقابلے میں دار بقا کو پسند کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے تاکہ وہ میرے ممبر سے متصل رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس درخت کو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور تھک کر ناکام واپس لوٹے، تب آپ نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ ڈال دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس پانی سے وضو کیا اور 1000
205 آدمیوں نے اسی طرح وضو کیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کی برکت تھی۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ ایک چشمے کی طرف گئے، دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا جو اس چشمے کا 10واں حصہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور ہاتھ بھی دھوئے، پھر حکم دیا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس چشمے سے ایسے پانی بہنے لگا جیسے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ آپ کی برکت سے سب کی پیاس بجھ گئی۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ حدیبیہ میں ایک کنویں پر گئے، اس وقت اس کا پانی 14 ہاتھ تھا۔ لوگوں نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، تھوڑا بہت جس قدر بھی تھا سب ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھ گئے، خود بھی دعا فرمائی اور پاس موجود لوگوں سے بھی دعا کروائی۔ دعا کے ساتھ ہی وہ کنواں ایک دریا کی طرح یا ایک موسلادھار بادل کی طرح جوش مارنے لگا۔ سب لوگ سیر ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں تھا، وہ آدمی ہر ایک برائی شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پیتا، بدکاری کرتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کے لیے موت کی دعا کی تھی اور وہ اپنی زندگی جی کر مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے کفن و دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ جب اس کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ تو ایک شرابی، زانی اور بدکار شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے خود مجھے اس کے کفن و دفن کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نہیں جانتا، ایک مرتبہ وہ شراب پی کر ایک بدبودار جگہ سے گزرا تو ایک صحیفے پہ لکھا ہوا تھا، یعنی اوراق پر لکھا تھا کہ جو بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، پھر مجھے کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر جہنم سے نجات پا گیا۔ پیارے دوستو، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نام اعمال میں کئی قدر کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درود شریف کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جو مندرجہ ذیل ہے، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت، غربت سے نجات، نیکیوں کی محبت اور دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی نسلوں کو بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ الغرض، درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کے تمام حاجات اللہ اپنے ذمے پر لے لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا و ما فیہا کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔